فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهِيئَةِ الطَّيْرِ فَانفُخُوا فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور اللہ اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی صورت یعنی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والوں کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت مبارکہ سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کی طرف ہی رسول بنا کر بھیجے گئے، اور چونکہ نبی کو جب نبوت عطا ہوتی ہے تو اس زمانے کے بلند ترین جو معجزات ہوتے ہیں وہ عطا کیے جاتے ہیں، یعنی جو نبی جس زمانے میں آئے گا اس زمانے میں جو چیز عروج پر ہوگی اس عروج سے بھی بلند مرتبہ ایک چیز اس نبی کو عطا ہوگی جس کے سامنے لوگ عاجز آ جائیں، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں علم طب یہ بڑا مشہور و معروف تھا، اور اس میں لوگوں نے بڑا عروج حاصل کیا ہوا تھا، تو اسی لیے آپ کو ایسے معجزات عطا ہوئے کہ اس کا ثانی ان کے سامنے نہیں تھا۔ مثلا پہلا معجزہ جو حضرت عیسیٰ کو عطا ہوا وہ یہ تھا کہ آپ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس کے اندر آپ دم فرماتے، کچھ چیز پڑھ کر پھونکتے، وہ پرندہ بالکل صحیح اڑنے لگ جاتا۔ آپ نے اس طرح بہت سے پرندے بنائے، لوگوں نے کہا کہ آپ نے بہت سے پرندے بنائے، آپ ایسا کریں کہ آپ چمگادڑ بنا کر دکھائیں۔ یہ یاد رہے کہ چمگادڑ یہ وہ پرندہ ہے جو پرندوں میں عجیب الخلقت ہے۔ کیسے؟ یعنی پرندوں کے دانت نہیں ہوتے، اس کے دانت ہیں، یہ مسکراتا بھی ہے، پھر اس کے ساتھ جتنے بھی پرندے ہیں وہ انڈوں سے بچے نکالتے ہیں، لیکن یہ چمگادڑ واحد پرندہ ہے جو بچہ جنتا ہے۔ اسی طرح ہر پرندہ اپنے بچوں کو دانہ کھلاتا ہے، یہ پرندہ چمگادڑ ایسا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے، جیسے انسان یا کوئی اور مادہ جانور وغیرہ کی مادہ جیسے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، ایسے ہی یہ چمگادڑ بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ سے کہا گیا کہ آپ چمگادڑ بنا کر دکھائیں، تو حضرت عیسیٰ نے چمگادڑ بھی بنا کر دکھا دی۔ پھر دوسرا معجزہ آپ کو عطا ہوا کوڑیوں کو شفا دینا۔ اس دور میں چونکہ علم طب بڑا مشہور و معروف تھا، تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس مرض سے جتنے بھی طبیب تھے وہ عاجز آ چکے تھے کہ جس کے سفید داغ ہو جائیں بدن میں وہ اس کو صحیح نہیں کر سکتے تھے، تو وہ اس
مقام پر حضرت عیسیٰ کا یہ علم پہنچا اور اس قدر حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو شفا عطا فرمائی اس مرض سے کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک دن میں 50 ہزار لوگوں کو آپ شفا عطا فرمایا کرتے. لوگ آتے آپ کے سامنے لائن میں لگتے، جو مریض چل کر آپ تک آ سکتے وہ آپ تک آتے، اور جو چل کر نہیں آ سکتے جن کو لوگ چارپائیوں وغیرہ پر اٹھا کر لایا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ خود ان کے پاس تشریف لے جاتے، جا کر دم فرماتے، دعا کرتے، اور آپ کی دعا کی برکت سے، آپ کے دم کی برکت سے وہ لوگ ٹھیک ہو جایا کرتے. جو چارپائیوں پر آتے وہ خود اپنے قدموں پر چل کر واپس جاتے. پھر تیسرا اور ایک عالی شان معجزہ آپ کو یہ عطا ہوا کہ آپ مردوں کو زندہ فرماتے. آپ نے 4 مشہور روایت کے اندر 4 مردوں کو زندہ فرمایا. ایک شخص تھا آزر، یہ آپ سے بڑی محبت رکھتا تھا. یہ جب بیمار ہوا تو اس کی بہن نے حضرت عیسیٰ کو پیغام بھیجا کہ آپ کے دوست آزر جو ہیں وہ بیمار ہیں. تو حضرت عیسیٰ ان کی عیادت کے لیے آئے، لیکن جب آپ پہنچے، چونکہ آپ کا سفر وہاں سے 3 دن کی راہ پر تھا، آپ وہاں پر پہنچے تو وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کر چکا تھا. تو حضرت عیسیٰ نے اس کی بہن سے اس کی قبر کا پتہ معلوم کیا اور اس اپنے دوست آزر کو زندہ فرمایا. وہ پھر کافی عرصہ تک زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی. پھر ایک دوسرا شخص جو تھا، ایک بڑھیا کا لڑکا تھا، وہ جنازہ جا رہا تھا اور جنازے پر وہ شخص جنازے کی صورت، میت کی صورت پڑھا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو وہ لوگوں کے کندھوں سے ہی اتر کر نیچے آیا، کپڑے پہنے اور چل پڑا. اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی اتنا عرصہ زندہ رہا کہ اس کی پھر اولاد ہوئی اور وہ کافی عرصے بعد پھر اس دنیا سے چل بسا. ایک لڑکی تھی جس کو شام کے وقت اللہ نے موت عطا فرمائی، تو صبح کے وقت حضرت عیسیٰ نے ان کو، اس بچی کو بھی زندہ فرمایا. اور چوتھے جن کو زندہ کیا گیا وہ لوگوں کی فرمائش پر حضرت سام بن نوح، حضرت نوح کے صاحبزادے، جن کی قبر کی نشاندہی لوگوں نے کی، اور لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے جاننے والے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیں. تو پھر حضرت سام بن نوح کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا. اور جب حضرت عیسیٰ نے ان کے لیے قم باذن اللہ کہا تو وہ بڑے روب میں آ گئے، بڑے جلال کی کیفیت ان پر طاری ہو گئی اور وہ بڑے پریشان ہو گئے. اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ اپنی قبر سے باہر تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کیا قیامت قائم ہوگی؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، قیامت تو قائم نہیں ہوئی، چونکہ حضرت سام بن نوح جب فوت ہوئے تھے تو آپ جوانی کی حالت میں تھے. تو حضرت عیسیٰ کی اس روبدار آواز سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے. جب وہ فوت ہوئے تھے تو ان کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب وہ قبر سے واپس باہر آئے تو حضرت عیسیٰ کی روبدار آواز سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے. اور پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ سے یہ عرض کیا کہ آپ جو ہے وہ مجھے دوبارہ واپس قبر میں بھیج دیں کہ میں موت کی وہ جو تکلیف مجھے اس وقت ہوئی تھی میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ نہیں برداشت کر سکتا، اور مجھے اس تکلیف کے بغیر ہی واپس قبر میں لوٹا دیا جائے. تو پھر آپ کو واپس لوٹا دیا گیا. اور حضرت عیسیٰ کے قم باذن اللہ کہنے سے عیسائیوں کی اس عقیدے کی بھی رد ہے کہ جو عیسائی ان کو خود خدا مانتے ہیں، وہ اس بات کی بھی رد ہے کہ خدا میں نہیں ہوں بلکہ میں تو خدا کا بندہ ہوں اور میں خدا کے حکم سے جو ہے وہ لوگوں کو زندہ کرتا ہوں. پھر غیب کی خبریں دینا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ لوگ آپ کے پاس تشریف لاتے تو آپ کے پاس آنے والے لوگ جو کھا کر آئے ہوتے تھے وہ بتا دیتے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور واپس جا کر کیا کھاؤ گے. اور بہت سے بچے جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے پاس اکٹھے ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کی باتیں پوچھتے کہ ہمارے گھر والوں نے کیا چھپا کر ہم سے رکھا ہوا ہے. تو حضرت عیسیٰ ان کی وہ باتیں بھی بتا دیتے کہ تمہارے گھر والوں نے اپنے گھر میں تم سے چھپا کر کیا رکھا ہوا ہے اور وہ کیا چیز تمہیں کھلانا چاہتے ہیں ان قریب، یا وہ کیا چیز تم سے چھپا کر رکھتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ ان کو ساری باتیں بتاتے. ایک بار ایسا ہوا کہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو سارے بچے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے گرد جمع رہتے ہیں تو یہ سارے ان کے مذہب پر چلے جائیں گے. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ سے ان بچوں کو چھپا کر ایک مکان میں بند کر دیا. جب مکان میں بند کیا اور باہر کچھ چوکیدار کھڑے کر دیا، حضرت عیسیٰ بچوں کو ڈھونڈتے چونکہ آپ بچوں سے بڑی محبت فرماتے، تلاش کرتے ہوئے وہاں پر پہنچے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں اس مکان میں کیا ہے، اور میں بچوں کو کافی دیر سے تلاش کر رہا ہوں، بچے نہیں ملتے. تو انہوں نے کہا کہ اس مکان میں تو سور بند ہیں، بچوں کا نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہی ہوگا. جب آپ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا تو جب دروازہ کھولا گیا تو وہ 300 کے لگ بھگ بچے تھے
اور وہ سارے کے سارے سور کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ والوں کی باتوں سے ڈرنا چاہیے کہ ان کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے اور ان کے سامنے جھوٹ نہ بولا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے اور ہماری تقدیر ویسا ہی ہو جائے۔ سورہ آل عمران کی یہ جو آیت ہے 49 نمبر آیت، اس سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے، ان میں سے چند باتیں یہ بھی ہیں کہ محبوبان بارگاہ کی زبان حق کے ترجمان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ ویسا ہی ہو کر رہتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ محبوبان بارگاہ جو ہوتے ہیں جب وہ کسی چیز کی شفا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اپنے پیاروں کی زبان سے مردوں تک کو زندہ فرما دیتا ہے، اور اختیارات جو ہیں وہ تو ان کے گھر کے ہوتے ہیں، جس طرح چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سلطنت کے اندر جیسا چاہیں تصرف فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اپنے پیاروں کو، اپنے خاص اولیاء کرام کو اپنی ہی اس سلطنت کے اندر اختیارات عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کو جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ اس میں نہ کوئی شرک ہے، نہ کوئی جناب ایسی کوئی بات ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت تو اللہ کی ہے۔ اللہ جس کو عطا فرمائے گا، تو جب اللہ نے ہی عطا کر دیا تو پھر شرک تو ٹھہرا ہی نہ۔ شرک تو تب ہوتا کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا کہ یہ میرے اپنے سے ہے، تو کوئی بھی اللہ کا جو محبوب ہے وہ اپنے سے اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ سب میرا ہے۔ ہاں یہ ضرور دعویٰ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اور میں اپنی مرضی سے پھر اس کو آگے یوں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی در سے ہمیشہ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔